السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو۔ اور یہ جو میرا ولاگ ہے یہ اسی ایک سیر کا حصہ ہے، اور یہ آج آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اور میرا بہت پیارا بھائی جو ہے وہ رحیل، اللہ اس کو ہمیشہ لمبی زندگی دے اور ہمیشہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور زندگی کے بہترین جو راحتیں ہیں اللہ اس بھائی کو، میرے بھائی کو جو ہے وہ اللہ عطا فرمائے اور دنیا کی مشکلوں سے دور فرمائے۔ ہوا کچھ یوں کہ رحیل بھائی جو ہیں وہ مجھے چھوڑنے کے لیے نقل جمائی پہ پروگرام بنایا کہ ریاض سے جدہ کی طرف جو ہے وہ سفر کریں گے، تو آپ کو نقل جمائی پر چھوڑتے ہیں۔ تو راستے میں ہم نکل گئے ایک جگہ پہ، اور کھلی جگہ تھی، اور کہنے لگے کہ علی بھائی آئیں، آپ کو کھلی جگہ پہ آپ کو سیر کروا کے لائیں۔ صحرا کی سیر کروائی، صحرا کی مٹی اور ریت، اور اس کو دیکھا، اور ایک عجیب خیال تھا۔ اور وہ خیال جو سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی زمین کتنی وسیع ہے، اور کہیں سمندر ہیں، کہیں صحرا ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، اور کہیں جنگلات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ خیر تھوڑا آگے جب ہم یہاں سے گئے تو رحیل بھائی نے کہا کہ آپ کو پیراگلائڈنگ جو ہے نا وہ کرواتے ہیں۔ میرے بچے جو ہیں وہ بڑے شوق سے اس کو لینے کے لیے یہاں پہ آئے، لیکن بچے تھے اس لیے ان بچوں کو نہیں دلوا سکے، تو میں نے فوراً حامی بھر لی اور میں نے کہا کہ چلیں، میں انشاءاللہ بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ۔ نہیں جی، رحیل بھائی خود تو تھوڑے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بیٹھوں گا، آپ اکیلے جائیں۔ ویسے بیٹھنے کی جگہ بھی ایک بندے کی تھی۔ یہ جو میرے ساتھ پیراگلائڈر جو پائلٹ ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، بڑا بااخلاق، بڑا خوبصورت انسان تھا، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑی پیارے انداز میں اس بندے نے جو ہے وہ مجھے ڈیل کیا، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جیسے کوئی ہم کسی ایڈونچر پہ جا رہے ہیں، کسی مشکل سفر پہ جا رہے ہیں۔ مائک لگایا، ہیلمٹ پہنا اور سیٹ بیلٹ پہنا، اور بڑے بہترین انداز میں اس اللہ کے بندے نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، اور ہم چل دیے اپنے سفر کی طرف۔ اور جیسے ہم جا رہے ہیں اور مختصر ایک تعارف جو ہے وہ ہوا، اور تعارف کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ شروع ہو گئی۔ میں جو یہاں پہ اس مختصر سے سفر میں جو اس بندے کے ساتھ سفر کرنے کے بعد جو مجھے چیزیں یاد رہیں، وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ بہت اہم چیز تھی۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں ایک بڑا عجیب قول ہے، وہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ یعنی جب بھی کوئی سبحان اللہ کوئی خیر کی خبر ملتی ہے تو ہم ایک نعرہ ایسا لگاتے ہیں جس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ہوا میں اوپر جو ہے وہ بلند ہوئے، اور اس بندے نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا جو مجھے یاد رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ابو سہل آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ نام میں ان کو بتا چکا تھا، ابو سہل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو کیسے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اللہ نے سمندروں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور یہ اسی مسخر ہونے کی ایک نشانی ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم ہوا میں بلند ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر ہم ہوا میں بلند ہو کے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو یہ اس رب کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے کہ یا رب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان ہواؤں کو تو نے اس انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔
ایک طویل اور لمبا چکر کاٹنے کے بعد جب ہم واپسی جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہ جس جگہ سے ابھی ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ نیچے تھوڑا آگے جا کے ایک جگہ نظر آئی، تو میں نے اس کے متعلق ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ یہاں پہ جو لوگ ہیں یعنی بدو لوگ یا کوئی شہروں سے نکل کے آتے ہیں لوگ، اس صحرا میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کچھ لمحات جو ہے وہ یہاں پہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ لمحات ایسے مل جائیں. یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ جگہ بنی ہوئی ہیں، ڈیرے بنے ہوئے ہیں، اور لوگ یہاں پہ اپنی فیملیوں کو لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں. تو سبحان اللہ، بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے مجھے وہ سفر جو ہے وہ یاد کروایا، اور وہ سفر مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑا با اخلاق انسان. میں نے جب ان کو اسی مائک میں کہا کہ میرے کیمرے میں دیکھ کے ہاتھ ہلائیں تو انہوں نے فوراً ہاتھ ہلایا، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت یعنی مجھے بہت مزہ آیا. یہ سفر میری زندگی کا پہلا سفر تھا یہ. تو سبحان اللہ، میں اوپر دیکھ رہا ہوں اور جناب مسلسل پیچھے کی طرف جو ہے وہ یعنی لوگوں کو نیچے دیکھ رہے ہیں. اور ہم مزے کی بات یہ تھی کہ ہم جس جگہ سے گزرتے تھے وہاں سے جو نیچے لوگ کھڑے ہوتے تھے، یہ شخص ہر اس بندے کو سلام کرتا تھا. اور ایک مقام ایسا آیا کہ جس میں جب میں نے ان کو کہا کہ مجھے نا آپ اس کو یہ جو ہمارا جس میں ہم سفر کر رہے تھے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، اڑن پٹولا شاید یہی لفظ ہے. تو خیر ہم اس میں سفر کر رہے تھے، تو یہ ان کو میں نے کہا کہ آپ اس کو نیچے اتاریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت بڑا پیارا جملہ کہا، لا تخاف ابدا. کہتا زندگی میں کبھی بھی ڈرنا مت. جو لوگ ڈرتے ہیں وہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. اگر آپ ڈرنے لگ جاؤ گے تو آپ نیچے گر جاؤ گے، آپ ہلاک ہو جاؤ گے. اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ ہمارے اس سفر کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم زندگی میں نیچے مطلب یعنی انسان جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو جائے تو انسان اپنی منزل کے قریب پہنچنے سے پہلے، اگر انسان اپنی زندگی میں اگر خوف میں مبتلا ہو جائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے. تو انسان کو اپنی زندگی سے خوف نکال دینا چاہیے، خاص طور پہ اس وقت جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے اور وہ زندگی کے ہر مرحلے ہر موڑ کے اوپر وہ رب العزت ہے میرا ساتھ دینے والا اور مجھے مضبوط رکھنے والا. ہمیشہ انسان کو ایک حوصلہ جو ہے وہ اس طرح کے جو سفر ہوتے ہیں، یقیناً ایک اس میں راحت تھی اور ایک سفر کا مزہ تھا، لیکن جو سیکھنے کی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ زندگی میں اڑان بھرتے ہیں تو پھر خوف اپنی زندگی سے نکال دیں. جب آپ اپنی زندگی سے خوف نکال دیں گے تو پھر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اکثر لوگ اپنی زندگی میں اسی طرح کے معاملات میں بالکل گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے. تو اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ ہے. صحرا کے اس گرینری والے منظر کی طرف جب ہماری نظر پڑی تو سبحان اللہ، دور دور تک زندگی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں اللہ کے حکم سے یہ خوبصورت یہاں پہ ماشاءاللہ سے اس کے
وہ کھیت تھے کھجوروں کے، اور جناب خوبصورت یہاں پہ باغات تھے. تو یقیناً اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد بیان کرنے کو دل کرتا ہے. اور جب ہم یہاں پہ اس موڑ کی طرف تھے تو یہاں پہ تھوڑا خوف میں مبتلا ہوئے، لیکن سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے یہاں پہ اس جگہ پہ ہمیں لینڈ کروایا، اور پھر ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت بہترین انداز میں ہمارا یہ سفر جو ہے وہ تکمیل کو پہنچا. تو ہماری بات جو ہے نا وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں کہیں بھی کسی بھی موڑ پر ہیں، اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہ جانتا ہے، دیکھنے والا ہے. الحمدللہ اس مختصر سے سفر نے مجھے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ازبر کروا دیں، یاد کروا دی، جس کی وجہ سے الحمدللہ میں آج آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ سب کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.